بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتبہ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 147 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 147 ایپیسوڈ حدیث کیا ہے، یہ موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 12ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فہم حدیث کے 2 اصول زیر بحث آ چکے ہیں۔ ہم سب میں چاہتا ہوں سلسلہ کلام کو بغیر کسی تکلف کے، تردد کے وہیں سے جوڑے اور بتائیے کہ تیسرا اصول کیا ہے۔ 2 اصول ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، یعنی عربیت کا اچھا ذوق ہونا چاہیے، حدیث کو قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ قرآن اصل ہے، قرآن متن ہے، جو کچھ بھی حدیث میں آئے گا وہ اس کی شرح و فرع ہوگی، اس لیے جب تک اصل اور متن آپ کے سامنے نہ ہو شرح اور فرع کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تیسرا اصول موقع و محل کی رعایت ہے۔ جی، میں نے یہی عنوان اس پر قائم کیا ہے، موقع و محل، اور لکھا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے موقع و محل کو سمجھ کر اس کا مدعا متعین کیا جائے۔ روایتوں میں جو باتیں بیان ہوتی ہیں وہ کوئی مضمون نہیں ہوتا، وہ کوئی مربوط کلام نہیں ہوتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، کسی نے اس کا کوئی حصہ بیان کر دیا جو اس کو یاد رہا، کسی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دیکھا اس کو بیان کر دیا، آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہوا اس کی تفصیلات آ گئیں، اس کے معاملے میں اگر کوئی تقریر و تصویب کا تاثر ہے اس کو راوی نے منتقل کر دیا، لیکن معاملہ کیا تھا، کیا چیز زیر بحث تھی؟ کوئی جمعہ کا خطبہ دیا جا رہا تھا، کسی شخص کو نصیحت کی جا رہی تھی، کوئی وفد ملنے کے لیے آیا تھا، موقع و محل کیا تھا؟ اگر موقع و محل کے اندر رکھ کر آپ کسی جملے کو نہیں سمجھیں گے تو اس کا مدعا بعض اوقات زمین سے آسمان ہو جائے گا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ سیاق و سباق سے اگر آپ کسی جملے کو الگ کر لیں تو اس میں بہت سے متناقضات سامنے آ جائیں گے۔ قرآن کی آیت نہیں سمجھی جا سکتی، قرآن کی آیت نہیں سمجھی جا سکتی۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے، وہاں سیاق و سباق چاہیے، وہ ہمارے پاس میسر ہے۔ قرآن مجید کی کس سورہ میں یہ آیت آئی ہے، کہاں آئی ہے، پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، سورہ قرآن مجید میں کہاں رکھی گئی ہے، قرآن کا عرف کیا ہے جس کو سامنے رکھ کر اس کے الفاظ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ ساری باتیں خود کتاب سے واضح ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب روایت، ہم نے اصل کو بھی دیکھ لیا، ہم نے متن کو بھی دیکھ لیا، قرآن مجید کو بھی ہم نے اپنے سامنے رکھا، لیکن یہ بات کس موقع کی ہے، کس سے کہی گئی ہے، اس کا مخاطب کون ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو اگر سامنے نہ رہیں تو بات کا مدعا واضح نہیں ہوگا۔ آگے اس کی مثالیں بھی آ جائیں گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے موقع و محل کو سمجھ کر اس کا مدعا متعین کیا جائے۔ یعنی آپ جملے کو نہیں پکڑ سکتے، جملہ کس موقع کا ہے، جملہ کس مقام کا ہے، جملے کا کون مخاطب ہے، جملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پس منظر میں بولا ہے، جملہ ہے یا جملے ہیں یا کوئی بات ہے، بات کس وقت کی گئی، کس سلسلے میں کی گئی اور کن لوگوں سے کی گئی۔ بہت یعنی وقت کون سا تھا، مکے میں تھی، مدینے میں تھی، جنگ کے موقع پر تھی، کوئی خاص نزاع تھی جس کا فیصلہ سناتے وقت یہ بات کہی گئی، کس وقت کی گئی، کس سلسلے میں کی گئی، مقصد کیا تھا، مقصد کیا تھا، معاملے کی نوعیت کیا تھی۔ ایک جملہ بولا گیا یا ایک خطبہ دیا گیا تو اس کا کوئی پس منظر ہوگا جس میں وہ بات کہی گئی ہے، اور کن لوگوں سے کی گئی، مخاطبین کون ہیں، یعنی صحابہ کرام ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں، مشرکین عرب ہیں، یہود سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کن لوگوں سے کی گئی۔ یہ سب چیزیں اگر ملحوظ نہ رکھی جائیں تو نہایت واضح باتیں بھی بسا اوقات لا ینحل معمہ بن جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ہماری اپنی زندگی کا تجربہ ہے۔ یعنی آپ کسی چیز کو اٹھا لیں اور جا کر بیان کر دیں تو مجھے اس کا موقع ملنا چاہیے کہ میں یہ کہوں کہ یہ محل تھا، یہ بات اس پس منظر میں ہوئی تھی، اس طرح سے کہی گئی تھی، فلاں شخص کو یہ بات بتائی گئی تھی۔ یہ باتیں جب سامنے آئیں گی تو یہ معلوم ہو جائے گا
کہ یہ کیا بات تھی، ورنہ اگر تنہا اس جملے کو پکڑ لے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس میں سے کفر برآمد کر لے، کوئی شرک برآمد کر لے، کوئی بڑی ضلالت برآمد کر لے، یا غلط فہمی پیدا کر دے، کسی بڑے شخص کے بارے میں سوء ظن برآمد کر لے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات کہاں ہے، کس کے بارے میں ہے، کس سلسلے میں ہے، تو اس کا صحیح مفہوم، صحیح مدعا متعین کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہاں سر، عدالتی رپورٹنگ میں ہمارے عام طور پہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایک کمنٹ لے لیتے ہیں پس منظر کی بحث ہٹا کے، تو لگتا ہے کہ بالکل ہی مختلف بات. عدالتوں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے، سیاستدانوں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے، گفتگوؤں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. جس وقت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہاں بھی یہی ہوتا ہے. پھر تردید کرنا پڑتی ہے، پھر بتانا پڑتا ہے کہ میری بات کو سیاق و سباق سے کاٹ دیا گیا ہے. یہ سب کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ عام زندگی میں یہی صورتحال ہے. یعنی ہم آپس میں کسی پر کوئی تبصرہ کرتے ہیں، بعض موقعوں پر وہ آگے بیان ہو جاتا ہے، وہ بات ایک خاص جگہ پر خاص محل میں کہی جائے تو بڑی معقول ہوتی ہے، اس سے ہٹا کر جب بیان کی جاتی ہے تو اس کے معنی کچھ اور بن جاتے ہیں. تو یہ ہماری روزمرہ زندگی کے تجربات ہیں کہ جو بات بھی بیان کی جائے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے موقع و محل کو دیکھا جائے گا. فہم حدیث میں اس اصول کی اہمیت غیر معمولی ہے. کیوں غیر معمولی ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں کلام کا سیاق و سباق خود لفظوں میں موجود نہیں ہوتا. اچھا، یعنی جب ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی مضمون لکھتے ہیں، جب ہم کوئی خطبہ دیتے ہیں اور پورا وہ سنا جا رہا ہوتا ہے تو بات کا سیاق و سباق بالکل واضح ہوتا ہے، وہ لفظوں میں بیان ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں یہی سہولت ہے. یعنی لفظ سے ہم آگے بڑھتے ہیں، جملے کی تعریف تک پہنچتے ہیں، پھر سیاق و سباق سامنے آ جاتا ہے. تو متعین ہو جاتا ہے کہ یہ بات کس موقع پر کہی گئی ہے. ہر چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے. یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ کو عقلی طور پر طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس موقع کی بات ہو سکتی ہے، یا دوسری روایتوں سے اس کا موقع و محل متعین کرنا پڑتا ہے، یا قرآن مجید کی روشنی میں اس کے موقع و محل کی تعین ناگزیر ہوتی ہے. ان میں سے کوئی طریقہ آپ اختیار کریں گے، جب تک اختیار نہیں کریں گے بات واضح نہیں ہوگی. فہم حدیث میں اس اصول کی اہمیت غیر معمولی ہے. الائمۃ من قریش مشہور روایت، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بھائی مثال دی ہے. یہاں پر ان مثالوں کی پوری توضیح ممکن نہیں ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ بڑے بڑے معاملات کس طریقے سے لا ینحل معمہ بنے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد مسلمانوں کے حکمران قریش میں سے ہوں گے. ٹھیک. لوگوں نے الائمۃ من قریش، الفاظ یہی تھے، یعنی تمہارے امام، تمہارے حکمران قریش میں سے ہوں گے. یہ بات لوگوں نے سنی. ہمارے ہاں کم و بیش صدیوں تک اس پر اجماع رہا ہے کہ مسلمانوں کو جب حکمران منتخب کرنے ہوں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ان میں کون قریش میں سے ہے. اب ظاہر ہے کہ اس سے اسلام کا کیا تصور قائم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص نسل یا ایک خاص قوم یا ایک خاص قبیلے کو ہمیشہ کے لیے سیادت کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے. یہ بات اسلام کے مجموعی مزاج کے خلاف ہے، یہ اس کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے خلاف ہے. غرض یہ کہ اس پر 10 پہلوؤں سے اعتراضات ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ قریشی میں کوئی آدمی اس کا اہل ہوگا اور لوگوں کا اعتماد بھی اسی کو حاصل ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن روایت تو ہے بہرحال، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے. الائمۃ من قریش مشہور روایت ہے. مطلب ہے اس کا کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے حکمران. یہ امام اور ائمہ کے الفاظ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہی کے لیے استعمال ہوتے تھے، یعنی حکمرانوں کے لیے. مسلمانوں کا امام کون ہے؟ الائمۃ من قریش مشہور روایت ہے. اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے ہمارے علماء اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمانوں کے حکمران صرف قریش میں سے ہوں گے. یعنی گویا قیامت تک یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی مسلمانوں کو اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرنا ہوگا تو وہ دیکھیں گے کہ قریش کا کوئی آدمی ہے تو اسی کو حکمران بنائیں گے. یہ مطلب سمجھ لیا گیا. الائمۃ من قریش مشہور روایت ہے. اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے ہمارے علماء اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمانوں کے حکمران صرف قریش میں سے ہوں گے. درا حالے کہ یہ بات مان لی جائے تو اسلام
اور برہمنیت میں کم سے کم سیاسی نظام کے حد تک کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. اچھا، یعنی پھر تو یہی ماننا پڑے گا کہ ایسے ہندوؤں میں سیادت و قیادت برہمنوں کے لیے خاص ہے، اسلام میں سیادت و قیادت قیامت تک کے لیے قریش کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے. یہ ماننا پڑے گا. پھر الائمۃ من قریش مشہور روایت ہے. اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے ہمارے علماء اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمانوں کے حکمران صرف قریش میں سے ہوں گے. درحال کہ یہ بات مان لی جائے تو اسلام اور برہمنیت میں کم سے کم سیاسی نظام کے حد تک کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. اس مغالطے کی، یعنی یہ غلطی کیوں لگی؟ اس مغالطے کی وجہ محض یہ ہوئی کہ ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کی سیاسی صورتحال کے لحاظ سے کہی گئی تھی، اسے دین کا مستقل حکم سمجھ لیا گیا. یعنی بات ایک خاص موقع کی تھی، اس وقت کی صورتحال کو سامنے رکھ کر کہی گئی تھی. ہم اگر مثال کے طور پر اپنے ملک کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور یہ کہیں کہ یہ 3 جماعتیں ہیں، ان میں سے فلاں کو اقتدار منتقل ہونا چاہیے، تو یہ اس وقت کی صورتحال پر ایک تبصرہ ہوگا یا ان کی سیاسی حیثیت کا بیان ہوگا. یہ اگر کوئی مستقل قانون بنا دیا جائے تو مزے کا خیز ہو جائے گا. تو ایک بات جو اس وقت کی سیاسی صورتحال کے لحاظ سے کہی گئی تھی، اس کو اس کے موقع سے ہٹا دیا گیا. ہماری اس بحث کا عنوان کیا ہے؟ موقع و محل. اس کو اس کے موقع سے ہٹا دیا گیا. یعنی اس کا موقع اور اس کا محل کیا تھا؟ یہ اس وقت کی سیاسی صورتحال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا. اس وقت کی سیاسی صورتحال میں رکھ کے دیکھیے تو بالکل درست فیصلہ تھا اور صحیح جمہوری اصول کا اطلاق تھا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو اس کی وجہ بھی بیان کی اور یہ کہا کہ الناس تبع لقریش. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عرب کے لوگ قریشی کی قیادت کو قبول کرتے. اس وقت الناس تبع لقریش، مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم. یعنی ان کے مسلمانوں کی بھی یہی حیثیت ہے اور وہ جب حالت کفر میں تھے اس وقت بھی یہی حیثیت تھی. چنانچہ فرمایا کہ قدموا قریشا ولا تقدموها. انصار کو یہ کہا کہ تم پیچھے ہٹ جانا اور قریش کو امامت یا حکمرانی سپرد کر دینا. یہ اس وقت کی صورتحال میں جمہوری اصول پر، امرہم شورا بینہم پر ایک فیصلہ تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع نزاع کے لیے سنایا. بالکل درست فیصلہ تھا. اس مغالطے کی وجہ محض یہ ہوئی کہ ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کی سیاسی صورتحال کے لحاظ سے کہی گئی تھی، اسے دین کا مستقل حکم سمجھ لیا گیا. یعنی بات تھی ایک موقع کی، اس کو آپ نے مستقل حکم کا درجہ دے دیا. اب وہ قیامت تک کے لیے ایک قانون بن کے سامنے آ گئی اور اس پر پھر اجماع ہونا شروع ہو گیا. حدیث کے ذخیرے میں اس طرح کی روایتیں بہت ہیں. یعنی یہ ایک مثال دی گئی ہے اور ان کے موضوعات بھی نہایت اہم ہیں. یعنی یہ خیال نہ کیا جائے کہ موقع و محل سے ہٹ کے کوئی بات اگر ہے تو کیا فرق پڑے گا. ان کے موضوعات بھی اہم ہیں. ان کو ان کے موقع اور محل میں رکھ دیجئے تو بڑی معقول بات ہے، اس سے ہٹا دیجئے تو سمجھ میں نہیں آتی. حدیث کے ذخیرے میں اس طرح کی روایتیں بہت ہیں اور ان کے موضوعات بھی نہایت اہم ہیں. ان کا منشا سمجھنے میں، یعنی ان روایات کا منشا، ان کا مدعا، ان کا کیا مطلب ہے، ان کا منشا سمجھنے میں اس اصول کی رعایت ناگزیر ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو روایت بھی آئے گی یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اطلاق کی شان رکھتی ہے. اس میں کسی چیز کا عملی اظہار ہوتا ہے. اس میں کوئی بات موقع کے لحاظ سے کہی جاتی ہے. جب تک آپ اس کے موقع و محل کو دریافت نہ کر لیں اور دریافت کرنے کے صحیح اصول اختیار نہ کریں، آپ بات کو اتنا بگاڑ سکتے ہیں جس طرح کہ یہاں یہ معاملہ بالکل ہی ایک نئی چیز بنا کے لے آیا کہ اسلام میں یہ بات بیان کی گئی ہے اور یہ اس کا مستقل حکم ہے اور ہمیشہ اس کو ملحوظ رکھا جائے گا کہ جب کبھی مسلمان کسی علاقے میں کسی جگہ یا پوری امت کے لیے حکمران کا انتخاب کرے تو وہ قریش میں سے ہونا چاہیے. ٹھیک اس طرح کی چیزیں جن روایتوں کے بارے میں بھی عام طور پر کہی جاتی ہیں، جب آپ ان کے موقع و محل کو دریافت کر لیں گے، جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ بات کہاں کہی گئی ہے، تو ان کو سمجھنے میں ادنا درجے کا تردد نہیں ہوگا. اور وہ بہت سے لوگ جو بعض حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں
ان کی غلطی بھی ان پر واضح ہو جائے گی کہ اپنے موقع میں وہ بات بالکل درست تھی، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اچھا موقع و محل کتنا ضروری ہے فہم حدیث کے باب میں؟ اصول آپ نے بیان کیا، ایک توضیحی سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ بیان کیجیے گا کہ قرآن مجید کے اندر یا کسی بھی کلام کے اندر موقع، محل، کانٹیکس، سیاق و سباق کیا ہے وہ تو کلام میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ جو تاریخی روایتیں ہیں، اگر کسی روایت میں بیان نہیں ہوا، صرف اتنی سی بات بیان ہو گئی کہ رسول اللہ نے ایک موقع پہ یہ بات فرمائی تھی، کن سے فرمائی، کب فرمائی، کس پس منظر میں فرمائی، کوئی ہدایت تھی، کوئی سد ذریعہ کی بات تھی، جب کلام میں موجود نہیں ہے اور ہسٹری بھی ہمارے سامنے کلام ہی کی صورت میں آ رہی ہے، تو آج ہم بیٹھ کے وہ موقع محل کیسے جا کے دریافت کر لیں گے؟ یہ ہمارے ساتھ رہ کر کام کیجئے، ہم بتا دیں گے اور اہل علم کرتے رہیں۔ حدیث کے شروع آپ پڑھیے، اس میں جب محدثین بھی کسی حدیث پر کلام کرتے ہیں تو وہ کئی طریقے اس کے لیے اختیار کر لیتے ہیں، اور مسلمانوں کا علم بھی اختیار کرتا ہے۔ اس باب کی روایات جمع کر لی جاتی ہیں، اچھا، اس سے موقع و محل متعین ہو جاتا ہے۔ اس سے متعلق قرآن مجید میں کوئی اصول بیان کیا گیا ہے، اس سے اس کا تعلق پیدا کیجیے تو موقع و محل بالکل متعین ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس موضوع کو دیکھیے جس کے بارے میں بات کہی گئی ہے، وہ موضوع کس نوعیت کا ہے، کوئی سیاسی مسئلہ ہے، کوئی سماجی مسئلہ ہے، کوئی معاشرتی مسئلہ ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی دین کا علم رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس طرح کے مسائل میں دین کی اصولی تعلیم کیا ہے اور اطلاقی معاملات کیا ہوتے ہیں، اس کو وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیتا ہے۔ بعض جگہوں پر مشکل پیش آتی ہے، وہاں پر عقلی احتمالات دیکھنے چاہیے۔ جس طریقے سے ہم کسی کلام کو سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کے 10 معنی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھتے ہیں، یہاں زمانے اور احوال کے عقلی احتمالات میں رکھ کے دیکھتے ہیں، یعنی یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقلی تقاضے کے لیے کہی ہوگی، اس کے لیے کہی ہوگی، اس کے لیے کہی ہوگی، ان احتمالات میں رکھ کر اس جملے کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، عام طور پر بالکل متعین ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ مشکل پیش آ جائے اور کوئی چیز متعین نہ ہو رہی ہو تو وہاں توقف کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی دوسرا صاحب علم اس کا موقع و محل واضح کرتا ہے۔ ٹھیک، اچھا آپ سے یہ موقع محل کتنا اہم ہوتا ہے فہم حدیث کے باب میں؟ ایک اطلاقی مثال سے میں چاہتا ہوں موضوع کا یہاں خاتمہ کیا جائے۔ آپ نے گزشتہ دنوں نزول مسیح کی روایتوں پر کام کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ جی اس کا جو موقع و محل ہے وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا ہے، آپ کا خواب ہے۔ کتنا فرق پڑتا ہے کہ اگر اسی بات کو آپ واقعاتی کسی نوعیت کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اطلاقی شہادت یا آپ کی کوئی پیشن گوئی قرار دے دیں اور اسی کو خواب میں اٹھا کے لے جائیں، تو فہم حدیث کے اندر کتنا بڑا فرق واقع ہو جائے؟ بہت فرق واقع ہوتا ہے۔ نزول مسیح کی آپ نے مثال دی، وہاں بھی یہی ہے۔ اگر رویا ہے تو رویا محتاج تعبیر ہوگا، وہاں پھر واقعے کی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی تمثیل بھی ہو سکتی ہے، تو دونوں امکانات پیدا ہو گئے، جی آپ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ خود یہ دیکھیے کہ اسی رویا میں، یعنی جس میں نزول مسیح کو بیان کیا گیا ہے، اسی رویا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں نماز کے بارے میں آپ جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھیج رہے ہیں، 50 سے 5 نمازیں ہو رہی ہیں۔ جی عام حالات میں ناقابل فہم ہو جاتی ہے یہ بات، لیکن اگر رویا ہے تو محتاج تعبیر ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں نماز کی حقیقت کو کیسے ممثل کر کے دکھایا گیا ہے۔ تو جب یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ رویا ہے، یہ واقعہ ہے، یہ کوئی عینی مشاہدہ ہے، یہ کسی چیز پر تبصرہ ہے، یہ کسی جنگ کے موقع پر کہی گئی بات ہے، یہ کسی کی صلح صفائی کرانے کے لیے دی گئی کوئی ہدایت ہے، کیا جگہ ہے جہاں یہ بات کہی بشری حیثیت سے کوئی نصیحت ہے، بشری حیثیت سے کوئی نصیحت ہے، تو یہ ساری چیزیں جب اپنے موقع پر آ جاتی ہیں تو ان کو سمجھنے میں پھر آسانی ہوتی ہے، مشکلات اس میں شبہ نہیں رہتی ہیں، اس لیے کہ قرآن نہیں ہے کہ جہاں آپ الفاظ میں سیاق و سباق متعین کر لیتے ہیں، یہاں بہرحال عقلی جدوجہد کرنا ہوتی ہے، اس میں کبھی کبھی ناکامی بھی ہو جاتی ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اس ذخیرے میں جائیں تو ہمارے علماء نے اتنا مواد جمع کر دیا ہے اور اتنی محنت سے جمع کر دیا ہے کہ شاید ہی کوئی چیز لا ینحل رہ جائے۔ ٹھیک، اچھا صاحب ایک آخری پہلو یہ بیان کیجیے گا، نہیں مل رہا کوئی سرا، مثال کے طور پہ نہ کلام میں مل رہا ہے، نہ شروحات میں مل رہا ہے، نہ ابواب حدیث کے آپ دیکھ رہے ہیں، نہ اس موضوع سے متعلق قرآن میں کوئی براہ راست آیت ہے، تو کیا اس موقع پہ کوئی امکانی موقع محل آپ اپنے تخیل سے پیدا کریں گے کہ ایسا ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کچھ ہوا ہوگا تب آپ نے بات فرمائی ہوگی، چونکہ باقی چیزوں کی تائید نہیں مل رہی، تو کوئی موقع و محل پھر آپ اپنے ذہن سے اس کی اختراع بھی کر سکتے ہیں؟ میں نے ابھی بیان کیا کہ عقلی احتمالات دیکھے جائیں گے، یعنی عقلی لحاظ سے احوال کے ساتھ چیزوں کی مطابقت طے کی جاتی ہے۔ جو معاملات ہمیں دنیا میں پیش آتے ہیں
پھر ہم تصور کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی معاملہ پیش آیا ہوگا، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہوگی، اس احتمال کو ہم الفاظ کے ساتھ مطابقت کے پہلو سے دیکھتے ہیں، پورے دین کے ساتھ مطابقت کے پہلو سے دیکھتے ہیں، پھر دوسرے احتمال کو سامنے لاتے ہیں، پھر تیسرے کو۔ تو عقلی احتمالات کی تعبیر میں نے اسی مقصد سے بیان کی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو عقل ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی روشنی میں یہ اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ فلاں موقع کی یا فلاں محل کی بات ہو سکتی ہے۔ اب جب فہم حدیث کے اصول آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ تیسرا اصول ناظرین زیر بحث آیا، موقع و محل، آگے کیا ہے؟ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔